بہت سارے عرب اور مسلم ممالک کا اسرائیل کے ساتھ جو ہے تعلقات ہیں۔ ترکی کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، 1948 سے شروع ہوا ہوا ہے۔ پھر یہ ہے کہ سب سفارتی لیول یعنی فل ڈپلومیٹک لیول کی بات جب کی جائے تو اس میں جو ہے بہت تھوڑے ملک ہیں، اردن ہے اور ایجپٹ ہے، لیکن دیگر اور ممالک جو ہیں ان کے تعلقات ہیں۔ ترکی کے ذریعے پاکستان کے بھی تعلقات رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جو کہ ضیاء الحق کے زمانے تک کی مطلب تک جاتے ہیں، ان کا مطلب دیٹس ہاؤ اولڈ دے آر۔ تو دوسرا یہ ہے کہ موراکو کے تعلقات ہیں، ابھی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو عمان ہو کے آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے۔ بحرین کے ساتھ تعلقات ہیں، قطر کے ساتھ تعلقات ہیں، سعودی کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں کھل کر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اس ڈیل کی ایران اور ترکی نے بہت سخت الفاظ میں مذمت کی ہے، جبکہ دیگر جو عرب ممالک ہیں ان میں ایک پازیٹیو اس کا امیج ہے۔ تو کیا اس معاہدے سے عرب ممالک کے درمیان کسی بھی طرح سے خلیج میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکی اور ایران جو ہیں وہ عرب دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ وہی ہیں دو کمپیٹیٹر جو عرب دنیا جو ہے وہ ہالو آؤٹ ہو رہی ہے، آٹوکریٹک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، ریجیمز کمزور ہیں۔ دو بڑی طاقتیں جو کہ کمپیٹ کر رہی ہیں انفلوئنس کے لیے، وہ ایک ترکی اور ایران ہے۔ تو ان کے سارے رد عمل کو اس کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کچھ ہی دن پہلے جو ہے بات چیت ہوئی ہے متحدہ عرب امارات کے لیڈرز کی اور ایران کے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان متحدہ عرب امارات نے جو ہے نا ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو پہلے سے بتایا گیا تھا اور یہ چیز مینیج کی جا رہی ہے۔ باقی یہ ہے کہ پبلک سٹیٹمنٹس ہیں، پبلک ریلیشنز ہیں، سائیکولوجیکل آپریشنز کہہ لیں، انفارمیشن آپریشنز کہہ لیں، یہ انہوں نے کہنا ہے۔ ہاں، خبر تب ہو کہ اگر ایران کچھ نہ کہے، خاموش رہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ اچھا یار یہ کیا ہوا ہے، ورنہ یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے، متوقع ہے۔ ترکی جو ہے وہ اپنا UAE جو ہے بہت زیادہ پش بیک کر رہا ہے ترکی کی جو ایکسپینڈنگ فٹ پرنٹ ہے مشرق وسطیٰ میں۔ تو ظاہر ہے ان کو ایک موقع مل گیا ہے تو وہ بات کر رہے ہیں۔